www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wal-aqibatu lil-muttaqeen, was-salatu was-salamu ala sayyidil anbiya'i wal-mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'een. Amma ba'd, a'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے سورہ قیامہ کی یہ چند آیات پڑھی ہے. ان آیات کا تعلق قرآن کریم سے ہے اور یہ مجلس بھی قرآن کریم ہی کے عنوان سے منعقد ہوئی ہے. قرآن قدیم الشان کتاب ہے. روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حق تعالی نے پہلے جتنی کتابیں اتاری، دنیا میں کل 104 کتابیں اتری، اس میں 100 کتابوں کے جتنے مضامین تھے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے تورات میں، زبور میں، انجیل میں اتارے. اور پھر جب قرآن کریم نازل ہوا تو تعالیٰ جل شانہ نے تورات، زبور اور انجیل کے سارے مضامین کو قرآن میں جمع کر دیا. معلوم ہوتا ہے کہ قرآن 103 کتابوں کا مجموعہ ہے، یعنی 104 کتابیں اتری، اس میں 103 کتابوں کا جو خلاصہ، لب لباب، نتیجہ، وہ سب قرآن کریم میں حق تعالیٰ جل شانہ نے بیان فرمایا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ قرآن انتہائی جامع کتاب ہے. اس میں اتنی جامعیت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف کی روایت ہے، لا ينقضی عجائبہ، فرمایا قرآن کے اندر کے عجائب، اس کے معانی، اس کے حقائق، اس کے دقائق، اس کی گہرائی قیامت تک ختم ہونے والی نہیں. ہر دور میں انسان اس قرآن پر غور کرتا رہے گا اور اس پر سے مضامین نکلتے رہیں گے. دنیا میں جتنے مسائل اس وقت کھڑے ہیں یا آئندہ آنے والے ہیں، ان سب کا حل اسی مقدس کتاب سے ہوگا. جتنے مسائل ہیں ان تمام کا حل جو ہے وہ اسی مقدس کتاب سے ہوگا. بعض لوگ یہ سوال کر دیا کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں سائنس کہاں ہے، قرآن کریم میں ٹیکنالوجی کہاں ہے، قرآن کریم میں میڈیکل کہاں ہے. ویسے اگر تلاش کرو گے تو قرآن میں میڈیکل بھی ملے گا. حق تعالی جل شانہ نے شہد کا بیان قرآن کریم میں فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ میں مکیوں کو حکم دیتا ہوں کہ وہ پہاڑوں میں، وہ درختوں میں اپنے چھت کو بناتی ہے اور اس میں سے شہد بنتا ہے اور تمام بیماریوں کا خلاصہ اور شفا شہد میں رکھتی. لیکن حقیقی جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن میڈیکل بیان کرنے نہیں آیا، قرآن سائنس بیان کرنے نہیں آیا، قرآن ٹیکنالوجی بیان کرنے نہیں آیا، قرآن دوائیوں کو بیان کرنے نہیں آیا. قرآن تو اللہ کی پہچان کے لیے اترا ہے، آخرت کے لیے اترا ہے، تاکہ انسان کی آخرت بن جائے، آخرت سنور جائے، اس کو جنت کے مسائل حل ہو جائے، یہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے. قرآن کا نزول اس لیے ہوا ہے. قرآن میڈیکل کے لیے نہیں آیا، سائنس کے لیے نہیں آیا. یہ سب دنیا کے علوم ہیں جو تم اپنی عقل سے بھی حل کر سکتے ہو. یہ سارے علوم جو ہیں وہ دنیا کے علوم ہیں. انسان کو عقل دی ہے اور اس عقل کے ذریعے سے انسان اپنے ان مسائل کو حل کر سکتا ہے، لیکن آخرت کے مسائل عقل سے حل نہیں ہو سکتے. آخرت کے مسائل، قبر کے مسائل، یہ انسان کے عقل کے ذریعے سے حل نہیں ہو سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ اب تعالیٰ جل شانہ نے آخرت کے مسائل کو اور اللہ کے سمجھنے کے مسائل کو اور ان تمام مسائل کو عقل کے اوپر رکھا بھی نہیں. شریعت جو ہے نا، وہ شریعت کو عقل کے اوپر نہیں رکھا، اس کے لیے وحی کو بنایا گیا. علماء نے لکھا ہے کہ علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، وہ انسان کی آنکھیں ہیں، وہ انسان کی ناک ہے، وہ انسان کی زبان ہے، وہ انسان کے کان ہے اور وہ انسان کے ہاتھ ہے. یہ 5 اعضاء کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے. دیکھ کر علم حاصل کرتا ہے،
چکھ کر علم حاصل کرتا ہے، سونگھ کر علم حاصل کرتا ہے، سن کر علم حاصل کرتا ہے، پکڑ کے علم حاصل کرتا ہے، لیکن اس سے جتنے علوم حاصل ہوتے ہیں اس کی ایک حد ہے. وہ آخرت کے مسائل کو نہیں سمجھ سکتے. میں اس کو پکڑ کر کے آخرت کا مسئلہ نہیں بتا سکتا ہوں. میں لاؤڈ اسپیکر کو سمجھ کر کے آخرت کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا ہوں. میں آنکھوں سے آپ کو دیکھ کر آخرت کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا ہوں. میں پھول کی خوشبو کو لے کر آخرت کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا ہوں. ان میں آخرت کے مسائل کو حل کرنے کی کوئی طاقت نہیں. اسے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک اور طاقت رکھی، وہ ہے عقل کی طاقت. لیکن عقل کے اندر بھی خواہشات کے تابع ہو جانا ہے. ہمارے حکیم علمت حضرت عبدالستانوی نور اللہ مرکزہ نے لکھا ہے، مجوسیوں کا عقیدہ ہے کہ اپنی بہن سے نکاح جائز ہے. آج بھی کہ اپنی بہن سے نکاح جائز ہے. مجوسیوں کا عقیدہ ہے کہ اپنی ماں سے وطی جائز ہے. اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جب پورا میں اپنی ماں کی پیٹ میں رہ کر آیا تو پورا نہیں، تو میرا عضو اگر ماں کے بدن میں چلا جائے تو کیا برا ہو سکتا ہے. دیکھیے عقل نے اپنی ماں کے ساتھ زنا تک کو جائز کر دیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ عقل کے اوپر اگر شریعت کی بنیاد رکھی جاتی تو انسان خواہشات کے تابع ہو جاتا. اس لیے عقل سے اوپر ایک طاقت ہے جس کو وحی کہا جاتا ہے، جس سے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. فرمایا نبی علیہ السلام کے اوپر ایک مخصوص کتاب کو، قرآن کو، اللہ کی باتوں کو اتارا گیا اور ان باتوں کو وحی کہا جاتا ہے اور وہی انسان کے صلاح و فلاح کا ذریعہ ہے. تو قرآن مقدس جو ہے میرے بھائیوں ایک عظیم ترین کتاب ہے جو اللہ جل شانہ ومن والہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے. ہمیں چاہیے کہ قرآن کی قدر کرنے والے بنے. عمومی طور پر اس وقت امت کا حال یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتی. رمضان میں کچھ پڑھ لیتے ہیں ورنہ سال گزر جاتا ہے قرآن نہیں پکڑتے. قرآن اس لیے نہیں اترا ہے کہ اس کو طاقوں میں سجایا جائے. قرآن اس لیے نہیں اترا کہ اس کو تعویذیں بنائی جائیں. قرآن اس لیے نہیں اترا کہ اس کو پکڑ کے قسمیں کھائی جائیں. قرآن اس لیے نہیں اترا کہ اس کو پکڑ کے ہم اپنی پاسپورٹ وصول کریں. قرآن اس لیے نہیں اترا ہے کہ اس قرآن کو پکڑ کر کے ہم سچ کو جھوٹ کو سچ ثابت کریں. اس لیے قرآن کا نزول نہیں ہوا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. ہم نے اس قرآن کو جو اتارا ہے وہ اس لیے تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے. اور سب سے بڑی کامیابی میرے بھائیوں، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے انسان جہنم سے بچ جائے، جنت میں جانے والا ہو. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہوا. فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہوا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. خوب میں کما لوں، ایک دھوکہ ہے کہ میں نے بہت کما لیا. میں نے ابھی ایک مثال دی اپنے بیان میں ہندوستان کے اندر کہ دنیا میں کوئی پوشاک اور کوئی کپڑا اور کوئی لباس ایسا نہیں جس کے اندر جیب نہ ہو، پاکٹ نہ ہو. چاہے آپ کرتا بنا لو، پینٹ بنا لو، شرٹ بنا لو، کوئی لباس ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر چھوٹا موٹا پاکٹ نہ ہو. دنیا میں ایک لباس ایسا ہے جس میں کوئی پاکٹ اور کوئی جیب نہیں ہوتا، اور وہ انسان کا کفن ہے جس میں کوئی پاکٹ اور جیب نہیں ہوتا. اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ سارے پاکٹ کو یہی دنیا میں خالی کر کے جانا ہے. جب آخرت کی طرف انسان چلتا ہے تو میری صورت میں اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. اپنی حقیقت کو ہم سمجھیں کہ جب ہماری موت کا وقت ہوگا اور ہماری ناکوں میں روئی ٹھوس دی جائے گی اور ہمارے کانوں میں روئی ٹھوس دی جائے گی اور ہمارے منہ کے اندر بند کر دیا جائے گا اور ہمارے پاؤں کو باندھ دیا جائے گا اور ہمارے ہاتھوں کو کھینچ کر کے رسی کے ذریعے سے باندھا جائے گا اور ایک کفن پہنایا جائے گا اور ہمارا غسال اور غسل دینے والا جو ہوگا ہم اس کے سامنے بے بس ہوں گے. وہ جدھر ہمیں گھمائے گا ادھر ہم گھومیں گے اور جدھر بتلائے گا ادھر ہم بیٹھیں گے. اپنی حقیقت کا تصور کرو اور پھر اس کے بعد کی زندگی کا تصور کرو. خدا پاک کی قسم
5 منٹ کے لیے اگر آپ یہ سوچ لو گے تو اللہ کی قسم میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کھاتا ہوں گناہوں سے حفاظت ہو جائے گی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت کے اندر داخل ہو جائے. اس کو کامیابی کہا جاتا ہے. میں اربوں خربوں کما لوں, میں شاندار مکان بنا لوں, میں اپنی اولادوں کی پراپرٹی اور جائیداد پہ جائیداد بنا لوں. کامیابی یہ نہیں ہے. کامیابی یہ ہے کہ ہم جہنم سے بچے اور جنت میں جانے والے ہو جائیں. قرآن اس کے لیے اترا. قرآن میڈیکل کے لیے نہیں اترا. قرآن سائنس کے لیے نہیں اترا. قرآن ٹیکنالوجی کے لیے نہیں اترا. وہ پاگل لوگ ہیں جو قرآن میں سائنس تلاش کر رہے ہیں. وہ پاگل لوگ ہیں جو قرآن میں میڈیکل تلاش کر رہے ہیں. جو سبجیکٹ ہوتا ہے اسی کو تلاش کیا جاتا ہے. اگر آپ جو ہے سائنس کے سبجیکٹ میں کچھ اور تلاش کرنے لگے تو آپ کو یونیورسٹی کے لوگ باولا کہیں گے, بیوقوف کہیں گے کہ بھلا سائنس کے سبجیکٹ میں تو یہ چیز کہاں سے تلاش کرنے کو آ گیا. اگر دنیا میں ایک سبجیکٹ میں دوسری چیز کو تلاش کرنا بیوقوفی ہے تو قرآن کریم کے اندر سائنس کو تلاش کرنا جس کے لیے قرآن نہیں آیا, میڈیکل کو تلاش کرنا جس کے لیے قرآن نہیں آیا, ٹیکنالوجی کو تلاش کرنا جس کے لیے قرآن نہیں آیا, یہ حماقت ہے, بیوقوفی ہے, اپنی عقل سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں. قرآن صرف اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو بتا کر کے ہمیں اللہ سے ملا دے, ہمیں آخرت سے ملا دے, ہماری آخرت سمجھ جائے, ہماری جنت بن جائے. اس کے لیے قرآن کریم آیا ہے. ہاں, اس کے لیے ایگزامپل, اس کے لیے مثالیں قرآن کریم نے ضرور دی ہے. اللہ جل شانہ قرآن کریم میں اپنی توحید اور اپنی وحدانیت اور اپنے اکیلے ہونے کی اور اپنی طاقت کی مثال دیتے ہوئے عجیب و غریب مثال دیتا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. فرمایا تم دودھ تو پیتے ہو نا, تو وہ دودھ پینے سے پہلے 2 منٹ پہلے ٹھہر جاؤ, گلاس میں دودھ لو اور 2 منٹ پہلے ٹھہر جاؤ اور اس دودھ کے اوپر سوچو کہ جس جانور سے یہ دودھ آیا ہے اس جانور کا رنگ کالا تھا, اس جانور کا رنگ سرخ اور لال تھا. پھر اس جانور نے جو چارہ کھایا تھا اس کا رنگ بھی کچھ اور رنگ کا تھا. پھر اس کے اندر جو بلڈ گھوم رہا تھا, جو خون دوڑ رہا تھا, اس کا رنگ بھی کچھ اور تھا. پھر جہاں سے یہ دودھ اتر رہا ہے وہاں گوبر بھی ہے اور بدبودار پیشاب بھی ہے, وہاں پیشاب کی تھیلی بھی ہے اور وہاں گوبر بھی ہے, اور اسی کے بیچ سے اللہ تعالیٰ نے لبنن خالصا, صاف ستھرا تمہیں دودھ دیا, وائٹ بالکل سفید قسم کا دودھ دیا. نہ جانور کی رنگت اس میں آئی, نہ خون کی رنگت اس میں آئی, نہ چارے کی رنگت اس میں آئی, نہ پیشاب کی بدبو اس میں آئی, نہ گوبر کی بدبو اس میں آئی. صاف ستھرا دودھ تمہیں پیش کیا. فرمایا اسی کو تم اگر غور کر لو اور سمجھ لو تو تمہارا اللہ تمہیں سمجھ میں آ جائے گا. کون وہاں میڈیکل تھا؟ اندر میں کوئی میڈیکل کام کر رہا تھا, کوئی سائنس کام کر رہا تھا, کوئی ٹیکنالوجی کام کر رہی تھی جانور کے بدن کے اندر. آخر وہ کون طاقت تھی جس نے اس طرح تمہیں صاف ستھرا دودھ دیا؟ وہ اللہ ہی کی ذات ہے, حاکم الحاکمین کی ذات ہے. بنانا, اس کا دل اور ہارٹ بنانا اور اس کو اندر میں تیار کرنا, اور جب 9 مہینے پورے ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو صحیح سلامت دنیا کے اندر لے آتا ہے. ماں کو پتہ نہیں ہوتا ہے, ماں کھانا پکا رہی ہے, اندر میں بچہ بن رہا ہے, ماں ٹوائلٹ جا رہی ہے, اندر میں بچہ بن رہا ہے, ماں کام کر رہی ہے, اندر میں بچہ بن رہا ہے, ماں فلاں چیز میں لگی ہوئی ہے, اندر میں بچہ بن رہا ہے. ماں کو پتہ بھی نہیں ہے اور اللہ کی کاریگری اندر میں چلتی رہتی ہے. اگر اس بچے ہی کے اوپر غور کر لیا جائے تو اللہ کی توحید سمجھ میں آ جاتی ہے. اللہ نے اپنی وحدانیت, اپنی توحید کے دلائل قرآن مقدس میں بہت کھول کھول کر کے بیان کیے ہیں. بہرحال یہ عظیم الشان کتاب حق تعالیٰ جل شانہ نے اس امت کو دی ہے, اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب. اے پیغمبر آپ اس قرآن کو پڑھیے جس کی آپ پر وحی کی گئی. اس قرآن کو پڑھیے. نبی کو حکم دیا گیا تلاوت کا. لوگ پوچھتے ہیں نا کہ تلاوت کا مسئلہ تھا, نبی کو حکم دیا گیا آپ اس قرآن کو پڑھیے. دوسری جگہ اللہ فرماتے یتلو علیہم آیاتہ, پیغمبر تمہیں یہ قرآن پڑھ کے سناتا ہے. تو نبی خود پڑھتے تھے. قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں, بہت بڑے مفسر. قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں
اتلو ما اوحی الیک، نبی کو قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تلاوت قرآن سے تقربا الی اللہ تعالی، اللہ کی قربت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے۔ افضل الذکر کلام اللہ، سب سے افضل ذکر اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ایک روایت نقل فرمائی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من شفیع افضل من کتاب اللہ تبارک و تعالی عند اللہ، لا نبی ولا ملک مرسل ولا غیرہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی کی کتابی احیاء العلوم۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک قرآن کریم سے بڑھ کر سفارش کرنے والا کوئی نہیں، قرآن سے بڑھ کر سفارش کرنے، حتیٰ کہ کوئی نبی بھی نہیں، کوئی فرشتہ بھی نہیں، نہ کوئی اور ہے، اس سے بڑھ کر سفارش کرنے والا کوئی نہیں۔ ثابت بنانی کا نام آپ نے سنا ہوگا، مولانا سے پوچھ لینا، بہت بڑے تابعی ہے۔ وہ اندر کی قبریں بناتے تھے، بغلی قبر بناتے تھے، یوں ان کی قبر بنائی تھی، دوسری قبر بنانے لگے تو ان کی اینٹ کھل گئی، تو ثابت بنانی کی قبر کے اندر سے ان کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ علماء نے ایک عجیب و غریب مسئلہ لکھا ہے کہ عبادت کا تعلق، تلاوت کا تعلق، مکلف ہونے کا تعلق وہ تو دنیا کی حد تک ہے، مرنے کے بعد کیا مسئلہ ہے؟ مرنے کے بعد نہ نماز ہے، نہ تلاوت ہے، کچھ بھی نہیں، اور یہاں تلاوت ہو رہی ہے۔ حافظ ابن حجر نے ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کی اینٹ کھل گئی، دیکھا کہ اندر سے نماز پڑھنے کی آواز آ رہی ہے ثابت بنانی کی۔ علماء نے ایک عجیب نقطہ لکھا، فرمایا دنیا کی حد تک تو عبادت ہے، لیکن دنیا میں انسان کو جس سے تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اللہ بطور لذت کے مرنے کے بعد عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اس کی لذت ہے، یہ اس کی چاہت ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزانہ رات میں سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، اللہ قبر کے اندھیرے سے اور عذاب سے اس کی حفاظت کرے گا۔ صحیح ترین روایت، ہم پڑھتے ہیں سورہ ملک رات میں، کوئی نہیں پڑھتا، 2 رکوع کی صورت ہے، 29ویں پارے کی پہلی ہی صورت۔ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سورہ ملک نام نہیں بولتے تھے، ہم بولتے تھے سورۃ المانعہ۔ مانعہ کا مطلب عذاب کو روکنے والی۔ یہ صورت وہ ہے جو قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارے قبر میں عذاب نہ ہو، روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الملک کی تلاوت کرو۔ کتنی دیر لگے گی؟ 5 منٹ، 10 منٹ، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ۔ ہم گپ شپ کرتے رہتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر، مسجد سے باہر اپنا وقت باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم نے سورہ ملک کی روزانہ پابندی کر لی اور تلاوت کر لی تو قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے سر کی طرف سے اس کا قرآن آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں عذاب کو یہاں سے نہیں آنے دوں گا، اس لیے کہ اس کے سر میں قرآن بھرا ہوا تھا۔ اس کی رائٹ طرف سے نماز آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اگر زندگی میں پڑھی ہے تو، اس کی لیفٹ کے اندر روزہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے پاؤں کی طرف سے حج اور زکوٰۃ کھڑی ہو جاتی ہے کہ اس نے کما کر اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا، تو چاروں طرف سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ بہرحال قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا حکم نبی کو بھی دیا گیا، نبی کو کہا قرآن پڑھو، کیا فائدہ ہوگا؟ تقربا الی اللہ، اللہ کی قربت نصیب ہو۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ تلفظاً بالفاظہ، اس کے الفاظ محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر روزانہ قرآن پڑھتے رہو گے حافظ ہو جاؤ گے، جیسے بچہ حافظ ہوا، حافظ ہو جاؤ گے۔ تیسرا فائدہ کیا ہوگا؟ استفسافاً بمعانی ہے، اس کے معانی کھلیں گے۔ چوتھا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ 3 فائدے تو قاضی بیضاوی نے لکھے، شاہ وصی اللہ صاحب فرماتے چوتھا فائدہ میں بیان کرتا ہوں۔ اگر میں ہوتا قاضی صاحب کے زمانے میں تو میں اپنی طرف سے یہ کہتا کہ چوتھا فائدہ یہ ہوگا تلذذاً بالقرآن، قرآن کریم سے لذت ملتی ہے، جی لگتا ہے۔ 5واں فائدہ کیا ہوگا؟
تسنن بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب قرآن پڑھنے کا حکم نبی کو دیا گیا تو ہم جو تلاوت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں سنت ادا کر رہے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. معلوم ہوتا ہے کہ بھائی تلاوت بھی سنت کی نیت سے ہونی چاہیے. تلاوت بھی سنت کی نیت سے ہو. یہ جو ہے اسٹیج کی زینت بنانے کے لیے قرآن نہیں اترا ہے. علامان الحفیظ. آج کل تو قرآن کریم کا مشغلہ بھی ایسا بن گیا جیسے قوالی اور مشاعرہ. کسی کو بلا لیا جاتا ہے, کسی قاری صاحب کو, وہ پڑھ رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں واہ 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 واہ. اس سے آگے کچھ نہیں. قرآن کریم کا نزول اسٹیج کی زینت کے لیے نہیں آیا. قرآن کریم تو سنت ہے تلاوت کرنا. ہمیں چاہیے کہ اس کو سنت سمجھ کر تلاوت کریں, اور اس کے اندر بہت سارے معانی اللہ تعالیٰ نے چھپائے ہیں. تو بہرحال میں نے جو آیات پڑھی میں اس کا مختصر شان نزول پیش کروں. ہوا یہ کہ ابتداءً جب قرآن کریم اتر رہا تھا شروع میں, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جبریل پڑھ کر چلے جائیں اور تھوڑا سا قرآن کا حصہ میں بھول جاؤں, یاد نہ رہے. اس لیے کہ ایک ہی مرتبہ جبریل تو پڑھتے تھے, تو کہیں کوئی حصہ رہ نہ جائے. تو جبریل جب پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے تاکہ کوئی حصہ رہنے نہ پائے. اس سے نبی کو بڑی تکلیف ہوتی. ادھر سننا ہے پھر پڑھنا ہے, دونوں بہت مشکل ہوتا ہے کام. پھر یہ بھی نہیں کہ اس سے پہلے یہ آیت اتری ہو, پہلی مرتبہ یہ آیت تو اس کو سننا, اس کو پڑھنا, اس کو محفوظ کرنا, تو نبی پر بڑی تکلیف ہوتی. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری, لا تحرک بہ لسانک لتعجل. اے پیغمبر, جب جبریل تمہارے سامنے قرآن پڑھیں, وہی لے کر آئیں اور پڑھیں, آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے. آپ ساتھ ساتھ نہ پڑھیے جلدی قرآن کو لینے کے لیے. ان علینا جمعہ و قرآنا, آپ کے سینے میں اس قرآن کو جما دینا, آپ کو حافظ بنا دینا, یہ اللہ کا کام. ان علینا جمعہ و قرآن فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا. جب ہم اس قرآن کو پڑھا دیں, آپ کو آپ کے دل میں اتار دیں, جما دیں, آپ کو حافظ بنا دیں, فاتبع قرآنا, تو پھر اس کے مطابق آپ تلاوت کیجیے. ان علینا جمعہ و قرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا. پھر اس کے بعد ہم اس کے معانی کو آپ کو بتائیں گے. یہاں سے ایک مسئلہ حل ہو گیا, اور وہ مسئلہ یہ حل ہوا کہ آج کل بعض لوگ مدرسوں میں مولوی صاحب لوگوں کو مشورہ دینے آتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ حافظ بنانے سے کیا فائدہ, یہ معنی تو جانتا نہیں. آج کل کچھ عقل مند لوگ ہیں جو اس طرح کا مشورہ دینے آتے ہیں کہ شروع ہی سے معانی کے ساتھ پڑھاؤ, معانی کے ساتھ پڑھاؤ, معانی کے ساتھ پڑھاؤ. یہ کیا ہے, صرف آپ حافظ بنا رہے ہیں, وہ تو رٹ لیا اس نے, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. کیا فائدہ ہوا اس سے؟ اس کو معانی کے ساتھ پڑھاؤ. قرآن کی یہ آیت ہم کو اشارہ کر رہی ہے. اللہ نے بھی یہ فرمایا پہلے الفاظ محفوظ کر لو, اس کے بعد معانی بتاؤں گا. ثم ان علینا بیانا, پھر اس کے بعد میں اس کے معانی کو بتاؤں گا. حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئی صاحب اسی طرح کی بات کو لے کر آئے اور کہنے لگے, مولانا مکتب ہی کی زندگی سے قرآن کریم کے معانی کے ساتھ سکھانا چاہیے, یہ کیا صرف حافظ بناتے ہیں, معنی تو وہ جانتا نہیں. مولانا نے فرمایا ابھی الفاظ تو محفوظ کر لینے دو, کہیں معانی کے چکر میں یہ الفاظ بھی نہ چلے جائیں اور حافظ ہونے کا مسئلہ کہیں چھوڑ نہ دیں. پہلے اس کو الفاظ تو محفوظ کر لینے دو, حافظ تو ہو جانے دو اس کو, اور اس کے بعد اگر اللہ نے اس کو توفیق دی تو وہ اس کے معنی کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے گا, یہ اس کا عالم بھی بنے گا, یہ مفسر بھی بنے گا, یہ محدث بھی بنے گا. لیکن پہلے الفاظ تو سمجھ لینے دو. قرآن کریم سے بھی یہی ثابت ہوا. ثم عربی زبان میں تاخیر مع الوصل کے لیے آتا ہے, یعنی پہلے یہ کام اس کے بعد یہ کام. پہلے الفاظ کی حفاظت کر لو, پھر اس کے بعد ہم آپ کو معانی بتائیں گے. ثم ان علینا بیانا. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو جلدی کیچ اپ کرنے کے لیے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے. اللہ جل شانہ نے آپ کو منع فرمایا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کتنی عظیم الشان کتاب ہے کہ اس کا کوئی لفظ رہنے نہ پائے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پڑھتے تھے. بھائی قرآن کی عظمت کے اوپر اگر کہا جائے
تو بہت عجیب و غریب ہے، گھنٹے نکل جائیں گے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ سفر میں تھا، بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ کا پاؤں یوں لمبا ہو گیا، آپ سو گئے اور آپ کا ایک پاؤں جو ہے میرے پاؤں پر آ گیا۔ انس فرماتے ہیں میرے پاؤں، اب جو میرے پاؤں پر آیا اور وحی کا نزول آپ پر ہو رہا، فرمایا نبی کے پاؤں مبارک کا وزن اتنا تھا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا پاؤں پھٹ جائے گا۔ اگر حضور کے وحی کے موقع پر پاؤں کے وزن سے انس کو اتنا وزن لگ رہا ہے تو خود وحی کا کتنا وزن ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ انداز لگائیں، یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ نبی کے قلب سے اس قرآن کو گزارا گیا تاکہ امت کے لیے آسان ہو جائے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو تمہارے ذکر کے لیے، تمہارے پڑھنے کے لیے، تمہارے حفظ کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ کوئی کتاب حفظ نہیں کی جا سکتی لیکن قرآن کریم حفظ کیا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی جاتی لیکن قرآن کریم کو دیکھو کتنا پڑھا جا رہا ہے۔ کوئی کتاب جو ہے ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد 2 مرتبہ 3 مرتبہ 10 مرتبہ پڑھ لو، اس کے بعد تو اکتاہٹ ضرور آ جاتی ہے، رکھ دیتے ہیں اب کیا پڑھیں گے، لیکن قرآن ساری زندگی پڑھتے رہو کبھی اکتاہٹ نہیں آتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے کہ ان سارے مشاغل کے ساتھ استنباط مسائل، احادیث کا بیان کرنا، لوگوں کو پڑھانا، ان تمام مسائل کے ساتھ رات اور دن میں 15 قرآن کریم ختم فرماتے ہیں۔ آپ انداز لگائیں اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں کتنی برکت دے رکھی ہوگی۔ تو قرآن کریم سے بہت پیاری کتاب ہے، بہت پیاری کتاب ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، عالمگیر کا نام تو آپ نے سنا، ہندوستان میں بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ ایران کے بادشاہ کو، بادشاہ بھی ایسے ہوتے، اس زمانے کے بادشاہ ایسے ہی ہوتے تھے، خوابوں میں خیالوں میں رہتے تھے۔ اس نے ایک مصرع تیار کیا، در ابلغ کسے کم دیدہ باشد، در ابلغ کسے کم دیدہ باشد، پرسین میں چت کبرا موتی کسی نے کم دیکھا ہوگا۔ اب دوسرا مصرع نہیں بن رہا ہے تو اس نے ہندوستان میں اس وقت پرسین زبان تھی، سرکاری زبان پرسین تھی، تو اس نے یہ مصرع یہاں بھیجا اور کہا اس کا دوسرا مصرع فٹ کر دو۔ تو عالمگیر کی بیٹی زیب النساء، وہ بھی بڑی شاعرہ، اس نے فٹ کر دیا اور دوسرا مصرع اس نے بنا دیا، مگر اشک بتانے سرما آلود، چت کبرا موتی کسی نے کم دیکھا ہوگا لیکن معشوقہ جب آنکھ میں سرما لگائے اور جو آنسو نکلتے ہیں وہ آنسو ایسے ہی چت کبرے موتی کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ شعر لکھ کر بھیج دیا گیا، بادشاہ بڑا خوش ہوا، کہا اس شاعر سے مجھے ملنا ہے۔ اب وہ انتہائی پردے میں، عالمگیر نے فرمایا بیٹی وہ تو تجھے ملنا چاہتا ہے، اب کیسے ملاقات ہوگی؟ فرمایا ابا جی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ایک شعر دیتی ہوں، وہ شعر لکھ کر کے بادشاہ کو بھیج دو۔ کیا شعر لکھا؟ وہ شعر قرآن کریم پر فٹ ہو رہا ہے۔ اس نے لکھا در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بینت برا، در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل۔ فرمایا میں اپنے کلام میں ایسی چھپی ہوئی ہوں جیسے گلاب کی خوشبو گلاب کے پھول میں چھپے ہوئے، یعنی گلاب کی خوشبو گلاب کے پھول میں چھپی ہوئی ہے، اسی طرح میں بھی اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں۔ ہر کے دیدن میل دارد، جو مجھ کو دیکھنے کو چاہتا ہے وہ میرے کلام کو، میرے شعر کو دیکھ لے، اس سے میرا دیکھنا ہو جائے گا۔ یہ قرآن پر فٹ ہو رہا ہے۔ اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی اپنے قرآن میں ایسا ہی چھپا ہوا ہوں جیسے گلاب کے پھول میں خوشبو چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کہتا ہے جس کو مجھے دیکھنا ہو وہ میرے قرآن کو دیکھ لے۔ جو میرے قرآن کو دیکھے گا، پڑھے گا، تو اس میں اپنا رب نظر آئے گا، اپنا اللہ نظر آئے گا، اپنا مالک نظر آئے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن مقدس ایک عظیم ترین کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ ہمارا یہ بچہ جو حافظ قرآن بنا، حالانکہ یہ بیماریوں سے گھیرا ہوا بچہ تھا، آپ انداز لگائیں کہ یہ بیماریوں سے گھیرا ہوا بچہ تھا اور احکم الحاکمین نے اس کو شفا دی، عافیت دی، صحت دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات دی اور ایسی نجات دی کہ وہ حافظ قرآن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت اس کو عطا فرما دی کہ اس کا سینہ قرآن کریم سے منور ہو گیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کون ذات ہے جو اتنی مہلک بیماری سے شفا دینے والا ہے؟
دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ایسی بیماری سے شفا دیتی ہو. جس ذات نے شفا دی اس ذات نے پھر قرآن کریم بھی اس کو عطا فرمایا. یہ اس کے لیے بھی مبارکبادی کے قابل، اس کے ماں باپ کے لیے بھی مبارکبادی کے قابل، اس کے اساتذہ کے لیے بھی جنہوں نے رات دن محنت کی. میں نے رات بھی ایک بچہ حافظ قرآن ہوا تو وہاں بھی میں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ ان علماء کا احسان مانو میرے بھائیوں، ان کی برائی نہ کرو، ان کی تنقید نہ کرو، ان کے پیچھے نہ پڑو اور ان کے خور کھاپڑ نہ کرو، ان کے عیوب نہ نکالو. آخر وہ بھی انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ نبی نہیں ہے. صرف نبی ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی، صرف نبی ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی. دنیا میں ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے انبیاء کے علاوہ. حضرت عبداللہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن غلط چھپ جائے قابل تلاوت نہیں ہوتا لیکن قابل احترام ضرور ہوتا ہے. اگر غلط چھپا تو اس پر پاؤں نہیں رکھیں گے بلکہ احترام کے ساتھ اس کو دفن کر دیں گے. عالم سے غلطی ہو گئی وہ قابل اتباع نہیں ہے لیکن قابل احترام ضرور ہے، اس کا احترام ضرور کیا جائے گا. میں نے رات بھی ایک بات کہی کہ جو آپ کی اولاد کی تربیت کی ذمہ داری آپ کی تھی، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے بچوں کو بناتے، ان پر محنت کرتے، لیکن آپ تو صبح سے شام تک ڈالر کمانے گئے. 7 بجے اٹھ کر کے ڈالر کمانے نکلے تو رات 8 بجے آپ گھر آ رہے. آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کی کوئی فکر نہیں. یہ ان علماء نے مختصر تنخواہوں کے اندر ہم نے کیا ان کو دے دیا، ہم نے کیا احسان ان پر کر دیا. ارے زندگی قربان کر دو ان پر اپنی تو بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ ہمارا فریضہ انہوں نے ادا کیا. ورنہ اولاد کی تربیت کی ذمہ داری تو باپ کی ہوگی. شریعت مطہرہ میں ماں باپ کو مکلف بنایا گیا ہے کہ تم اپنی اولاد کی تربیت کرو. ماں باپ کو مکلف، باپ کو کہا گیا اپنی اولاد کی تربیت کر، ماں کو کہا گیا اپنی اولاد کی تربیت کر. لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ اس دور میں علماء کرام پیدا ہوئے اور یہ وارث نبی ہے. نبی کے وارث سے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک بڑا ڈاکٹر ہے، بہت بڑا ڈاکٹر، اور اس کا بیٹا جو ہے آنکھوں سے نابینا ہے، پاؤں سے لنگڑا ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، سارے عیبوں سے بھرا ہوا ہے. تو بھی باپ جو ڈاکٹر ہے وہ مرے گا تو میراث کس کو ملے گی؟ اسی اندھے اور لولے اور لنگڑے ہی کو ملے گی. یہی میراث کا مستحق ہوگا. کوئی ڈاکٹر دوسرا بچہ ہے لیکن اس کا نہیں، دوسرے کا بچہ ہے، وہ کبھی وارث نہیں بن سکتا ہے. یہی معذور ہی اپنے باپ کا وارث بنے گا. ایک عالم غلطیوں والا صحیح ہے لیکن وارث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی رہے گا. اسی کے اوپر میراث کا فیصلہ کیا گیا کہ یہی وارث ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء اسی کو کہا گیا ہے. تو جو ذمہ داری ماں باپ کی تھی وہ ذمہ داری یہ لوگ ادا کر رہے ہیں کہ ہماری اولاد کو بنا کر، سوار کر، ہیرا بنا کر کے، حافظ قرآن بنا کر، عالم دین بنا کر کے، نیک بنا کر، دین کا داعی بنا کر، متقی اور پرہیزگار بنا کر، قرآن سے تعلق اس کا جوڑ کر، غلط صحبتوں سے بچا کر ہماری اولاد کی تربیت کی. تو یہ قابل شکریہ ہوئے یا نہیں؟ ان علماء کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہماری اولاد کی تربیت کی. نہیں کہ ہم ان کی برائی کریں، نہ ہم ان کے عیوب کو تلاش کریں اور ہم ان کے پیچھے پڑیں. یہ غلط طریقہ ہے. ہمیں چاہیے کہ اہل علم کی تقریم کریں اور علماء کی تقریم میں مجھے ایک مثال یاد آئی. بخاری شریف میں ایک روایت ہے، کتاب المغازی میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ذوالخویسرہ نام کا ایک منافق مجلس میں کھڑا ہوا. مجلس اس نے کھڑے ہو کر کیا کہا؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا محمد تم انصاف نہیں کرتے. اس نے کہا کہ تم مال کو برابر تقسیم نہیں کرتے، تم فلاں نہیں کرتے، تم فلاں نہیں کرتے. نبی کو کہہ رہا ہے اور اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مجھ سے زیادہ تقوی والا کون ہو سکتا؟ اگر میں انصاف نہ کروں، میں مال کے اندر برابری نہ کروں تو پھر میں ظالم ہو جاؤں گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی ظالم ہوتا ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما، مجھے جو بات سنانا ہے، خالد بن ولید فرماتے دعنی یا رسول اللہ اضرب هذا المنافق. اللہ کے حبیب مجھے اجازت دی کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. تو حضرت نے فرمایا اللہ نہیں، اس کو کچھ نہ کہو. انہ یصلی، نماز پڑھتا ہے،
منافقانہ نماز کی، لیکن کہا نماز پڑھتا ہے. تو خالد نے کیا جواب دیا؟ کم من مسلم یصلی، یا رسول اللہ کتنے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے. ظاہر میں وہ نماز ضرور پڑھتے ہیں لیکن دل میں ایمان نہیں ہوتا، وہ منافق ہوتے ہیں. حضرت آپ کیا اس کی طرفین کر رہے ہیں؟ اس کی فیور میں آپ بات کر رہے ہیں، مجھے اجازت دیجیے. حضرت نے فرمایا نہیں. پھر اگلا جملہ جو مجھے سنانا ہے، حضرت نے فرمایا اس کی اولاد سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جیسے قوم عاد پیدا ہوئی تھی. سنو، اس کی اولاد سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جیسے قوم عاد پیدا ہوئی تھی. فرمایا اگر تم اس کی اولاد کا زمانہ پالو تو اس صورت میں تمہیں اجازت ہوگی، لیکن اس کو اجازت نہیں ہے. یہاں علماء نے لکھا ہے نبی کو تان و تشنیع کرنے والے کی نسل سے قوم عاد کی طرح کافر پیدا ہوئے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کے وارثین کو تان و تشنیع کرنے والوں کے لیے خطرات ہیں کہ اس کی نسل میں بھی کہیں مرتد پیدا نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ایمان کو سلب نہ کرے. بہت بڑی چیز ہے. ہمیں شریعت کو سمجھنا ہے. یہ بیچارے رات دن صبح سے شام تک 4 بجے سے اٹھ کر یہ اپنی اولادوں کی فکر نہیں کرتے جتنی آپ کی اولادوں کی فکر کرتے ہیں. ان کے اپنے بچے بیمار ہوتے ہیں، وہ ایک طرف، اور مدرسے کا وقت ہو جاتا ہے تو 5-5 منٹ کے پیسے کاٹ لیے جاتے ہیں. حالانکہ ان کی بھی اپنی کچھ گھریلو مسائل ہوتے ہیں، ان کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں. آخر یہ بھی انسان ہے، اتنے اپنے مسائل ہوا کرتے ہیں. 2 منٹ امام صاحب اگر مصلی پر لیٹ پہنچتے ہیں تو پیچھے آگے پیچھے دیکھتے ہیں جیسے یہ وقت قرآن کریم میں اترا ہوا ہو کہ اس میں 1-2 منٹ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. ساری باتوں کا جواز ہمارے لیے ہے اور عالم کے لیے کوئی جواز نہیں. ہمیں ان باتوں کو سمجھنے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو قرآن کریم عظیم الشان دولت ہماری اولادوں کے سینوں میں یہ لوگ بٹھا رہے ہیں وہ قابل اکرام ہوئے یا نہیں؟ ان کی عزت کرنا چاہیے یا نہیں؟ یقیناً عزت کرنا چاہیے. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں تم کو سناؤں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جنہوں نے قرآن اور اہل قرآن، جنہوں نے علم دین اور عالم، ان کی عزت کی، شاہ صاحب فرماتے، سنو، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، یقین کے ساتھ 3 مرتبہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ اس کی 10 پشتوں تک علماء کو پیدا کرے گا. یہ شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے. بخاری شریف میں ایک واقعہ ملتا ہے. حضرت ابو طلحہ جب سفر سے تشریف لائے، بیوی سے پوچھا کہ بچے کا حال کیسا ہے؟ بچہ بیمار تھا. تو بیوی نے کہا ہدا، سکون ہو گیا. سکون کے 2 معنی، یہ بھی ہو سکتا ہے سکون کا کہ اطمینان ہو گیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انتقال ہو گیا، وہ بھی سکون ہی ہو گیا. حقیقت میں انتقال ہو گیا تھا. رات میں بلایا اپنی طرف، یعنی مجامعات کی وتی کی، فجر کی نماز پڑھنے جا رہے تھے اور شوہر کو بتایا کہ بچے کا انتقال ہو گیا. فرمایا تو نے کہا بھی نہیں، رات اتنا صبر کہ تو نے مجامعات اور ملاقات کے لیے بھی بلایا. فرمایا میں جانتی ہوں کہ جب مجھ سے آپ ملاقات کر رہے تھے تو میں نے پتھر رکھا تھا آپ نے، لیکن آپ سفر سے آئے تھے، میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی. حضرت ابو طلحہ بجائے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے مسجد نبوی میں گئے. حضرت کے سامنے پورا واقعہ سنایا. بخاری شریف میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ آج کی رات جو ملاقات ہوئی اس کو قبول فرما اور اس سے اولاد عطا فرما، اور اے اللہ اس کو تو حافظ قرآن بنا. حافظ قرآن کی اللہ کے نبی نے یہ دعا نہیں دی کہ اللہ اس کو 10 بچے دینے 10 دکانیں دے دے. نہیں، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی نے حفظ قرآن کی دعا دی. اتنی بڑی دولت ہو گئی. یہ بڑی دولت ہوگی تبھی تو اللہ کے نبی نے دعا دی. بھائی بڑے لوگ تو بڑی ہی دعا دیا کرتے ہیں. فرمایا اللہ اس کے بچے کو حافظ قرآن بنا. بخاری شریف میں ہے کہ ان کو لڑکا پیدا ہوا، وہ لڑکا حافظ قرآن بنا. پھر اس لڑکے کو 9 لڑکے پیدا ہوئے اور وہ سب کے سب حافظ قرآن بنے. اور حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ 300 سال تک ابو طلحہ کی نسل میں فقہاء اور محدثین پیدا ہوتے ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ صبر جو ہوا کرتا ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے دیا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بچے کے سینے میں قرآن کو محفوظ فرمائے، مکمل صحت اس کو عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے. اس کے والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، ہم تمام کے لیے اس کے قرآن کو
باعث نجات بنا دے، اور اللہ ہم سب کی اولادوں کو بھی نیک صالح مطیع فرمانبردار بنائیں، اور اس ماحول کے اندر اپنی اولاد کی تربیت کی بہت ضرورت ہے۔ یہ جو اس وقت کا معاشرہ ہے بہت بگڑا ہوا معاشرہ ہے، اس میں اگر میں نے اور آپ نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی تو خطرہ ہے اپنے سر پر ہاتھ مارنے کا، اور مار رہے ہیں بہت سارے لوگ، اپنے سروں پر ہاتھ مار کر رو رہے ہیں، لیکن سوائے پچھتانے کے اور کچھ نہیں۔ اس لیے اپنی اولادوں کو ان مکاتب سے جوڑو، ان مدارس سے جوڑو، علماء کی صحبت میں بھیجو، نیک لوگوں کی صحبت میں بٹھاؤ، تاکہ کچھ نہیں تو کم سے کم گندی صحبت سے تو بچ جائے گا، بری صحبت سے تو بچ جائے گا۔ اگر بری صحبت سے بچ گیا تو بھی ہمارے لیے بہت کافی و شافی ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس مقدس قرآن کی عظمت کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت کا ذوق نصیب فرمائے۔ حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات جو میں نے میرے کانوں سے سنی حضرت کی مجلس میں، فرمایا کہ میرے والد صاحب حافظ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جب انتقال کا وقت قریب آیا تو 2-4 دن پہلے مجھے بلایا اور فرمایا محمد طیب، اللہ نے تجھ کو دارالعلوم دیوبند کا محتمیم بنایا، فرمایا تجھے مبارک ہو، تیرا محتمیم بننا تجھے مبارک، تیری دولت تجھے مبارک، تیری عزت تجھے مبارک، تیری شہرت تجھے مبارک، سب کچھ تجھے مبارک، لیکن میں نے حافظ جو تجھے بنایا ہے وہ میں نے میرے لیے بنایا ہے، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، قرآن میرے لیے ہے، میرے مرنے کے بعد ایک دن بھی خالی نہ ہو کہ تیرا قرآن مجھ کو نہ پہنچے۔ قاری صاحب فرماتے ہیں والد صاحب کو تو ابھی حیات تھے، 4-5 دن پہلے کا واقعہ، ابھی زندہ تھے، اور میں نے اسی دن سے شروع کر دیا مغرب کے بعد اوابین میں 1 پارہ پڑھنے کا، اور 1 پارہ پڑھ کر اپنے والد صاحب کو ایصال ثواب کرتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے زندوں کو بھی ایصال ثواب ہوتا ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ابا مریں گے تبھی ایصال ثواب ہوگا، اماں مریں گے تو ہی ہوگا، نہیں، زندہ باپ کو بھی ایصال ثواب کرو، زندہ ماں کو بھی ایصال ثواب کرو۔ اولاد کو چاہیے کہ حافظ ہو گئے قرآن پڑھ کر کے اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کرو، چاہے وہ زندہ ہو۔ قاری صاحب فرماتے ہیں اپنی آخری زندگی میں، فرمایا آج 50 سال ہو گئے ہیں، سفر ہو یا حضر ہو، میرا 1 پارہ میرے والد صاحب کو بھیجنا آج تک نہیں چھوٹا۔ یہ ہے تربیت اولاد۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اسی طرح اپنی اولاد کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ